بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند نظر آیا تو فرمایا قد جاءکم شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ۔ لوگو تمہارے پاس بڑا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، برکتوں والا اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، روزے رکھو۔ تفتح فی ابواب الجنہ، یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے اللہ سارے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی نہیں ہے کہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے کہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کرو، اب رحمت پانے والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بھی قید کر دیا، فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی آ رہی ہے کہ اس رات میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ہم سب کی عمر سے بھی زیادہ، 83 سال 4 مہینے، ایک رات عبادت کر لو اور 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس لیے فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، اور جس کو لیلۃ القدر میں بھی عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ملا وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ محروم کون ہے؟ جڑا لیلۃ القدر میں بھی کاروبار میں ہی لگا رہا، جو شاپنگ پر ہی لگا رہا، جس کی ساری رات بازاروں میں گھومتے گزر گئی، جس کی ساری رات کھانے کھاتے گزر گئی، اور جو اس رات بھی عبادت نہیں کر سکا وہ سب سے محروم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی خیر و برکت پانے والوں میں شامل فرما لے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیوانہ آیا، آ کر کہتا اللہ کے نبی اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ، اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ مسلمانوں اللہ کے نبی کا فرمان سن لو کہ کتنی نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا 5 صلوات فی یوم و لیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اکیلی فجر کی نہیں، اکیلی شام کی نہیں، جمعے کی نہیں، عید کی نہیں، بلکہ 5 نمازیں ہر روز فرض ہیں۔ تو اس نے پوچھا حل علیہ غیرہا، اللہ کے نبی ان کے علاوہ بھی کوئی نمازیں مجھ پر فرض ہیں؟ کوئی سنتے ہیں کوئی نفل، اگرچہ پڑھنے چاہیے، اللہ کے نبی نے فضیلت بتائی ہے۔ جنت کے حصول کے لیے نوافل ضروری ہیں، جنت کے حصول کے لیے نوافل سنتے پڑھنے چاہیے، اور فرضوں کی کمی نفلوں سے اللہ اپنی رحمت سے پوری کر دے گا۔ لیکن اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں فرض ہی پڑھوں اور نفل نہ پڑھوں تو گزارا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ پوچھنے لگا اللہ کے نبی مجھے بتائیں مجھ پر روزے کتنے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا صرف 1 مہینے کے روزے، شعبان کے روزے، رجب کے روزے، اور پھر عرفہ کا روزہ، اور پھر نفلی روزے سوموار جمعرات، کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا الا ان تطوع، ہاں اپنی مرضی سے نفلی روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، فرض صرف تم پر رمضان کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی مجھ پر زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا زکوٰۃ اتنی فرض ہے۔ کہنے لگا جی اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا الا ان تطوع، فرض زکوٰۃ کے علاوہ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو پوچھا نہیں جائے گا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص، آپ نے 5 نمازیں کہی ہیں، 5 پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھے ہیں، رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ کا کہا ہے زکوٰۃ دوں گا، ان کے علاوہ نفل میں سے نہ میں نے صدقہ خیرات کرنا ہے، نہ میں نے نفل نماز پڑھنی ہے، نہ میں نے نفل روزے رکھنے ہیں، اللہ کی قسم نہ اس میں اضافہ کروں گا، البتہ جتنی چیزیں بتائی ہیں ان میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ واپس مڑا تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلح ان صدق او دخل الجنہ ان صدق، اے بندہ جنتی ہو گیا ہے اگر اس نے سچ کر دکھایا، اگر اپنی بات پر قائم رہا، جو وعدہ کر کے جا رہا ہے اس میں سچا ثابت ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، یہ جنت پا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی استقامت دے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی صبر و حوصلہ عطا فرمائے کہ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے۔ زندگی بھر پڑھنے ضروری ہے؟ کوئی 25 سال بندہ ٹکا کے پڑھ لے پھر چھٹی کر لے؟ نہیں،
इन्नमल आमालु बिल खवातीम, जन्नत मिलने का दारो मदार, जन्नत मिलने का फैसला आखिरी टाइम पर होना है कि किस बात पर फौत हुआ है। जब फौत हुआ है नमाज पढ़ता था कि नहीं, अल्लाह को एक मानता था कि नहीं, रोज़ा रखता था कि नहीं, जब दुनिया से जा रहा है उस वक़्त कैसा था। बदकिस्मती से ऐसे भी हैं, इमाम मस्जिद, आम बंदा नहीं, इमाम मस्जिद, लोगों को सारी उम्र नमाजें पढ़ाने वाला, बुढ़ापे में नमाजें नहीं पढ़ रहा, बूढ़ा हो गया है। घर वाले कहते हैं अब्बा जी नमाज पढ़ लो, कहते मेरे कपड़े ख़राब हैं। अब्बा जी नमाज पढ़ लो, मेरे कपड़े सही नहीं। अब्बा जी कपड़े तब्दील करवा देने हैं, दूसरे पहनवा देते हैं, नमाज तो पढ़ें, लेकिन अब्बा जी कुसी मार जाते हैं। बच्चों ने इसरार किया तो पढ़ ली, अगर बच्चों ने नहीं इसरार किया तो टीवी लगा के अब्बा जी बैठे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे, माफ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सच साबित हो रहा है। आपने फरमाया बंदा 60 साल ज़िंदगी के अल्लाह की इताअत करता है, फर्मा बरदारी करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, तहज्जुद पढ़ता है, हर काम करता है, हत्ता कि उसके जन्नत में पहुंचने में एक गज का फासला रह जाता है या एक बालिश्त का फासला रह जाता है, और फिर वो एक ऐसा उल्टा काम करता है कि वो जहन्नम रसीद हो जाता है। और एक वो शख्स है जो 60 साल अल्लाह की नाफरमानी करता है, बुरे अमल करता है, और जब उसके जहन्नम में पहुंचने में एक बालिश या एक गज बाकी रह जाता है तो अल्लाह की मेहरबानी होती है, वो ऐसा नेकियां करता है, ऐसी नेकियां करता है कि ज़िंदगी भर की स्याहियां भी नेकियों में बदल जाती हैं और वो आखिरी टाइम पर जन्नत में पहुंच जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक व ताअतिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, जिसका दिल जब चाहे जिधर को मर्जी मोड़ दे, वो मालिक है। ऐ दिलों को मोड़ने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर, अपनी इताअत पर, अपनी फर्माबरदारी पर पक्का रखना, कहीं ज़िंदगी भर की सारी कमाइयाँ आखिरी टाइम पर गोल ना हो जाएं। इसलिए आखिरी टाइम पर, आखिरी टाइम तक अल्लाह की फर्माबरदारी ज़रूरी है, अल्लाह की इताअत ज़रूरी है, अल्लाह की शुक्रगुजारी ज़रूरी है। लेकिन अगर बंदा ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहा हो सही मानों में, तो फिर अल्लाह तौफीक भी देता है। अल्लाह का वादा है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। जो मोमिन हैं, पक्के दिल से मोमिन, अल्लाह उनको दुनिया की ज़िंदगी में भी, फौत होते वक्त भी, और कब्र में पहुंचने के बाद भी साबित कदमी अता फरमाता है। ये उसका वादा है, बशर्ते कि ज़िंदगी सही ईमान के मुताबिक गुजारी हुई हो। सही ईमान क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन आमन बिल्लाहि व रसूलिही, जिसने अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान कबूल कर लिया, अल्लाह को अल्लाह मानता है कि मेरे अल्लाह के सिवा कोई गंज बख्श, कोई दाता नहीं है, और मेरे रसूल जैसा कायद, लीडर, रहनुमा, मुरब्बी कोई नहीं है, और उसने नमाज़ें पढ़ी, अक़ामस्सलाह व सम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखे, नमाज़ें कायम की, हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह पर यह हक़ है कि उस बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा, खा वो अल्लाह की राह में जिहाद करे या अपने घर में ही बैठा रहे। 3 काम, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, नमाजें कायम कर ले और रोज़े रख ले तो अल्लाह जन्नत देगा। अल्लाह लाजमी कर लेता कि मैंने इसको जन्नत देनी है, जिहाद करे या ना करे। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, सुना दें लोगों को। आपने फरमाया सुना दो, लेकिन ये भी बता दो, इन्नल्लाह अद्दा मिअता दरजा लिल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह। मुजाहिदीन के लिए अल्लाह ने जन्नत में 100 दर्जे पैदा किए हैं, और हर दर्जे का इतना फासला जितना ज़मीन से आसमान तक का है। तो मुजाहिदीन की तो शान ही और है। फरमाया उन दर्जात के ऊपर अल्लाह का अर्श है, और वहाँ से जन्नतुल फिरदौस और तमाम नहरें फूटती हैं। तो जब तुम अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, सबसे आला तरीन जन्नत मांगा करो। अल्लाह ताला हम सब को ये अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के नसीब में फरमाए।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے آتے تھے تو وہ جنت کے نسخے پوچھتے تھے کہ جنت کیسے ملے گی. تو ایک پروانہ آیا، آ کر کہتا اللہ کے نبی ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، اے اللہ کے نبی جب میں فرض نمازیں پڑھوں، یعنی نفل کی تو وہ بات ہی نہ کرتے. نفل پڑھنا اپنے فائدے کے لیے کہ مجھے اللہ اور درجہ دے دے، کم از کم جنت میں پہنچنے کے لیے نسخہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر میں 5 فرض نمازیں پڑھ لوں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے رکھ لوں، وأحللت الحلال وأحرمت الحرام، حلال کو حلال سمجھ کے کھاؤں اور حرام کو حرام سمجھ کے چھوڑ دوں. یہ بڑی نقطے کی بات اس نے کی ہے کہ اللہ کے نبی نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں اور حلال حرام کی تمیز بھی رہ جائے. بدقسمتی سے بھول گئی تمیز، حلال حرام کی تمیز بھول گئی. بٹ کون خرید لیں جی، فون کر کر کے میرے کان پک گئے ہیں جی، بٹ کوائن خرید لیں. ابھی پتہ چلا کہ بٹ کوائن والا بھی اربوں روپے لے کر بھاگ گئے. پتہ نہیں لالچ کیسے کیوں نہیں ختم ہوتا. ہر سال کوئی نہ کوئی پارٹی آتی ہے اور پاکستانیوں کی اربوں روپے لے کے بھاگ جاتی ہے، لیکن اگلا پھر شروع ہو جاتا ہے، کوئی نئی پارٹی آ جاتی ہے اور پھر بھجو بھج شروع. تو اس سال بٹ کوائن ہو رہی تھی، بٹ کوائن والے بھی اربوں روپے لے کر ڈکار کے وہ گئے. تو حلال حرام کی تمیز اگر ہو تو اللہ کے نبی کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا نعم، تو جنت میں داخل ہو جائے گا، بشرطے کہ حلال حرام کی تمیز تیرے اندر موجود ہو، 5 نمازیں فرض پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے. اللہ ہمیں روزوں کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک اور دیوانہ آیا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں کہ جس پر عمل کر کے میں اللہ کی جنت پا لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کیا فرمایا؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. سب چیزوں کی بنیاد یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، نظر و نیاز صرف اللہ کی، دیگیں چڑھاؤ صرف اللہ کے نام کی، سبیلیں لگاؤ صرف اللہ کے نام کی. اگر اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا تو پھر وہ سب کچھ ہی برباد کر دے گا، پھر کچھ بھی نہیں ملنے والا. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ تیری ہر نیکی اللہ کے لیے ہو، ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز پڑھ لے. وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض زکوٰۃ دے دے. وَتَصُومُ شَهْرَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لے. اللہ کے نبی پاس اتنا کافی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کافی ہے. 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دے دو، بھاگو نہیں. رمضان ابھی آیا نہیں اور مجھے اتنے میسج آ چکے ہیں، کس بات کے بلا؟ 2 مسئلے پوچھے جا رہے ہیں تڑا تڑ زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے. اللہ ہی بہتر جانتا نجتوں کو، لیکن لگتا یہی ہے. اے جی اساں زکوٰۃ دینی سی پر وہ اساں نا زیور اپنی دھیاں دے نام تے وقف کر دیتا ہے. امی دا جڑا زیور سی نا وہ 5-5 تولے کر کے تو بیٹیاں نو دے دیتا ہے. سارا سال اماں کول رہندا ہے 20 تولے. رمضان آیا زکوٰۃ دینی تھی، 20 تولے پر زکوٰۃ بنتی ہے، 5-5 تولے 3-4 بیٹیوں کو تقسیم کر دیا جی. 5-5 تولے انہاں کولے، 5 تولے اماں کولے. ہن 5 تولے پر سب پر زکوٰۃ نہیں ہے. رمضان گزرے گا تو اماں کہے گی لیو جی لیو میرے ڈبے دوبارہ رکھ دیو. تو یہ ہیلا ہے، یہ زکوٰۃ سے بھاگنے کا ذریعہ ہے. اگر یہ نیک نیتی سے ہو تو جائز ہے، اور اگر بد نیتی سے ہو تو حرام ہے. اور دوسرا ہیلا وہ تاجر برادری کرتی ہے. ایک بندے سے 2 لاکھ لینا ہے اور وہ پچھلے 5 سال سے نہیں دے رہا. جب اس سے پوچھتے ہو کہتے ہیں یار جدوں ہون کے دیاں گا حال ہی نہیں ہے، ڈوبا ہوا قرضہ. اب زکوٰۃ نکالنی ہے تو پوچھتے ہیں جی وہ پھر زکوٰۃ وچوں اسی 2 لاکھ مائنس کر لئیے. میری زکوٰۃ 3-4 لاکھ بنتی سی پئی تو 2 لاکھ جڑا میرا قرضہ ڈوبیا ہے وہ میں وچوں مائنس کر لوں. سوچ دیکھیں کہ ایک 5 فٹ کے انسان سے وہ 2 لاکھ نہیں نکلوا سکا اور سیدھا اللہ نال ہی متھا لا لیا سی بھی میں تیری زکوٰۃ لگا ہوں کڈن. بندے تو مینوں دیندے نہیں پائے تو ہن پھر میں بھی تینوں نہیں دیندا، جا پھر 2 لاکھ میں بھی تیرے کھاتے چ کٹ لئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جرت دیکھ لیں، حوصلہ دیکھ لیں
کہ بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کہتا نہیں ہے گا، چل جا پاج جا، جدو ہوئیں گے دیاں گا۔ تے گھر بیٹھا ہی اللہ نو آندا اچھا پھر وہ میرے پیسے نہیں نہ دیندا پیا تے میں پھر تیری زکوٰۃ نہیں دیندا پیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زکوٰۃ بھی دیں تو خوش دلی سے دیں۔ اللہ کی قسم ایک تاجر ملا، کہنے لگا میں اپنی زمینوں کا عشر نہیں دیتا تھا، 34-35 سال میری عمر ہے، مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کبھی عشر دیا ہو، اور پھر 3 سال ہو گئے ہیں میں اپنی فصل کا عشر دینے لگا ہوں۔ تو کہتا اللہ کی قسم پچھلے 30 سالوں میں میری زمین میں کبھی ایسی برکت اور ایسی فصل نہیں ہوئی جتنی ان 3 سالوں میں ہوئی ہے۔ عشر دیتا ہوں تو اتنی فصل ہوتی ہے کہ پورے علاقے میں کسی کی فصل نہیں ہے، عشر دینے کی وجہ سے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے۔ تو اس لیے زکوٰۃ بھی خوش دلی سے دے، بھاگے نہیں، چور دروازے نہیں ڈھونڈے، اور زکوٰۃ مائنس کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ نہ متھا لگائیں، بندوں کے ساتھ لگائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ تو صحابی نے کیا پوچھا ہے؟ اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں کہ میں اس پر عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے بتایا کہ اللہ کو اللہ مان، اللہ کو اپنا کرنی والا، اپنا مشکل کشا مان، 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، زکوٰۃ دے دے تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں ان 5 چیزوں پر پکا ہو کر عمل کروں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا۔ جب واپس مڑا تو آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، وہ جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے کو کہا اتقوا اللہ ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اتنے جرت مند نہ بنو کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر کی، نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہے، اتنے سال ہو گئے نہیں پڑھی تو کیا ہوا ہے، ہم روزے نہیں رکھتے تو کیا ہوا ہے، ہم سرے عام روزوں میں بھی چائے پی رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ اتقوا اللہ ربکم، اس کی پکڑ آ جائے، ان بطش ربکم لشدید، ان بطش ربکم لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چیخیں بھی بڑی نکلتی ہیں، اس لیے اس سے ڈر جاؤ۔ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، 5 نمازیں پڑھ لو، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، رمضان کے روزے رکھ لو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے دو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کر لو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔